چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے سفر پر نکلے، بارش ہو گئی تو اس سے بچنے کے لیے وہ غار کے اندر چلے گئے۔ بارش کی وجہ سے ایک بڑی چٹان جو تھی وہ گری اور غار کے منہ کے اوپر آ گئی۔ اتنی وزنی تھی کہ تینوں نے مل کر زور لگایا مگر وہ ہلتی نہیں تھی۔ اب کوئی وہاں تھا ہی نہیں جو ان کی مدد کرے۔ تینوں زور لگا لگا کے جب تھک گئے، عاجز آ گئے، تو اب ان کو موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگ گئی کہ غار کا منہ بند ہے، ہم بھوکے پیاسے ایڑیاں رگڑ کر یہیں مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے سوچا کہ اللہ رب العزت کے سامنے کوئی اپنے عمل پیش کرو کہ جن عملوں کو قبول کر کے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل پیش کیے، جن میں سے ایک نے یہ کہا، میں بکریاں چراتا تھا اور جب گھر واپس آتا تو میں اپنی والدہ کو دودھ دیا کرتا تھا۔ ایک رات جب میں آیا تو والدہ سو چکی تھی۔ میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ والدہ کی آنکھ کھلے گی تو میں دودھ دوں گا۔ اللہ وہ پوری رات سوئی رہی، ان کی آنکھ نہیں کھلی اور میں پوری رات ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کے انتظار کرتا رہا۔ میرے اللہ، اگر یہ میرا عمل آپ کو پسند ہے، ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجئے، تو اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت نے تیسرا حصہ غار کا جو منہ تھا اس کو کھول دیا۔ پھر دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ ایک کزن تھی، میرا اس کے ساتھ نفسانی، شیطانی، شہوانی تعلق تھا، میں نے کسی ہیلے بہانے سے اس کو زنا پر آمادہ کر لیا۔ جب میں زنا کرنے لگا تو اس وقت اس نے مجھے کہا کہ تم اللہ کی مہر کو کیوں توڑتے ہو؟ جو چیز شریعت میں تمہارے لیے حرام ہے تم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اس کی بات میرے دل پر ایسی بیٹھ گئی کہ موقع کے باوجود میں نے اس کو بھیج دیا اور اس گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس عمل کو اللہ قبول کر لے۔ چنانچہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے 1/3 اور جو ہے غار کا منہ کھول دیا۔ پھر تیسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ میں نے بکریاں پالی، میرا ایک پارٹنر تھا، کچھ عرصے کے بعد چلا گیا، میں نے اس کے مال کو اسی طرح بڑھاتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ آیا اور اس نے مانگا تو میں نے اس کا پورا مال اسے دے دیا۔ جو حیران ہو گیا وہ، اے اللہ، میں نے آپ کے لیے یہ کیا، اگر عمل پسند ہے تو ہمیں نجات دیجئے۔ تو وہ چٹان منہ سے ہٹ گئی اور اللہ رب العزت نے تینوں کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دی۔ اب یہاں یہ بات سوچنے کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی ان اعمال میں سے ہے کہ جن اعمال کا واسطہ دیا جائے اللہ بندے کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچا دیتے ہیں۔ اس لیے نوجوان بچوں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد کے ساتھ پلنگ اور چارپائی والا معاملہ نہ کریں کہ ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دی، ذرا سی بات پہ ڈانٹ پلا دی۔ وہ بھی ان کو انسان سمجھیں، ان کی بات کو سنیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ زبردستی اپنی رائے بچوں پہ ٹھونسنے کی بجائے ان بچوں کو سمجھانا چاہیے، نفع نقصان بتانا چاہیے، تاکہ بچے اپنی خوشی کے ساتھ ایک کام کو کر رہے ہوں۔ تو ماں باپ کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے اور اولاد کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب اگر بالفرض ماں باپ خیال نہیں کر پاتے تو کیا نوجوانوں کو بھی پھر خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ نہیں، شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ نے اگر خیال نہ بھی رکھا تمہیں اجر تب ملے گا جب تم پھر بھی ان کی خدمت کرو گے۔ حیرت کی بات ہے
کہ شریعت کہتی ہے کہ ماں باپ اگر کافر ہیں اور مشرک ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم اس دنیا میں ان کے ساتھ پھر بھی اچھائی کا معاملہ کر لو۔ تو کافر اور مشرک ماں باپ کے ساتھ اگر اچھائی کا حکم، تو جو ایمان والے ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کو چھوٹی عمر میں کلمے کی نعمت دے دی، ان کے ساتھ اچھائی کرنا اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ لہذا اگر بہن بھائی آپس میں محبت و پیار سے رہیں، اولاد ماں باپ کے ساتھ محبت و پیار سے رہے، ان کی خدمت کرے، تو گھر پھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں عزتیں بھی دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، رزق میں برکتیں، اولاد میں برکتیں، موت بھی آتی ہے تو ایمان پر، اور آخرت میں بھی حساب آسان اور جنت میں جانا آسان۔ تو اس عمل پر دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے قریب کے ایک دیہات میں ایک واقعہ پیش آیا جو سنا کر یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کرتا ہے۔ امید ہے کہ نوجوان بچے اور بچیاں اس بات کو دل کے کانوں سے سنیں گے۔ دیہاتی علاقے میں بوڑھے ماں باپ تھے، اللہ نے بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کر دی۔ بچے کو انہوں نے پڑھایا، بچہ ذہین تھا، حتیٰ کہ وہ بچہ پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا۔ اب جب وہ انجینئر بنا تو شہر کے اندر اس کو بڑی اچھی نوکری مل گئی، کوٹھی مل گئی، کار مل گئی۔ اس نے ماں باپ کو کہا کہ جی آئیں میرے ساتھ شہر میں رہیں۔ ماں باپ چونکہ دیہات میں رہنے کے عادی تھے، رشتہ داریاں وہیں تھیں اور آزاد ماحول فضا تھی، اور وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو چکے تھے۔ وہ کچھ دن تو شہر میں رہے، کوئی بیمار ہے تو دیہات میں جاؤ، کسی کی خوشی تو جاؤ، غمی تو جاؤ۔ تو ماں باپ نے کہا کہ بیٹے ہم سے بار بار کے یہ سفر نہیں ہوتے، ہمیں آپ وہیں دیہات میں رہنے دو، ساری برادری وہیں ہے، ہم ان کی خوشی غمی میں بھی شریک ہوتے رہیں گے۔ آپ نے اگر رہنا ہے تو آپ شہر میں رہ لو، آتے رہنا، ہم سے ملتے رہنا۔ چنانچہ اس طرح بچے نے شہر رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے سوچا کہ بھئی اب ہر طرح سے میں سیٹ تو ہو ہی چکا ہوں، تو مجھے شادی کروا لینی چاہیے۔ شہر کا ایک بڑا معزز گھرانہ تھا، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی بیٹی خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے۔ اس نے ان کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، ماں باپ سے پوچھا۔ ماں باپ نے کہا کہ بیٹے زندگی آپ نے گزارنی ہے، جہاں آپ خوش ہوں گے ہم بھی وہیں خوش ہوں گے۔ لو جی اس کی شادی ہو گئی۔ اب شادی کے بعد یہ اپنی بیوی کو گھر لے کے آیا۔ بیوی کچھ عرصہ تو ماں باپ کو ملنے، اس کے ماں باپ کو ملنے دیہات میں جاتی رہی۔ پھر جب بچوں کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو آنا جانا بھی مشکل ہوتا ہے۔ ماں باپ اس بچے کو کہتے کہ آپ ہمارے پاس ہفتے میں ایک دفعہ آ جایا کرو۔ یہ ایک دفعہ چلا جاتا ملنے۔ اب بندہ ہے، کئی دفعہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں 2 گھنٹے میں آ جاؤں گا، اور 2 کی جگہ 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو جب اس طرح ذرا دیر ہونی شروع ہوئی تو بیوی کو بھی برا لگا، وہ بھی پھر بولنا شروع ہو گئی۔ جیسے عورتوں کی ایک لینگویج ہوتی ہے، بس آپ تو جب چلے جاتے ہیں تو پچھلے تو آپ کے لیے نظر میں مر ہی جاتے ہیں، پیچھے تو کوئی ہوتا ہی نہیں، بس آپ جایا کریں تو وہیں ماں کے پاس بیٹھ جایا کریں، وہیں رہا کریں، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ نوجوان بچہ شریف النفس تھا، سمجھاتا اپنی بیوی کو، وہ بھی امیر گھرانے کی تھی اور آگے سے بات کو بڑھا دیتی تھی، خواہ مخواہ کے آرگومنٹس آپس میں ہو جاتے، اور یہ ہر ہفتے کا مسئلہ۔ 1 دن 2 دن 2-4 سال گزرے تو اب جو ہے بیوی جو تھی وہ ماں باپ کے پاس جانے سے الرجک ہو گئی۔
جب یہ جانے لگتا تو وہ ہنگامہ کر دیتی، یہ پریشان کہ وہاں نہ جاؤں تو ماں باپ ناراض، اور اگر جاؤں تو یہاں بیوی ناراض۔ سوچتا تھا کہ میں کیسے اس مصیبت سے جان چھڑاؤں۔ اتنے میں اس کو سعودی عرب سے ایک جاب آفر آ گئی، بہت اٹریکٹیو پیکج تھا، فرنج بینیفٹس تھے۔ اس نے ماں باپ کو جا کر بتایا کہ مجھے تو سعودی عرب میں نوکری مل لی ہے۔ ماں باپ بڑے خوش ہوئے، بیٹے ہمارا اللہ حافظ ہے، تم پاس دیس میں جاؤ گے، اللہ کا گھر دیکھو گے، اور بیٹے ہمارے لیے یہی خوشی کافی ہے۔ ماں باپ نے اجازت دے دی، یہ بیوی بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ آ گیا۔ وہاں آنے کے بعد اس زمانے میں ٹیلی فون تو زیادہ ہوتے نہیں تھے، بس جو حج اور عمرے پہ لوگ آتے تھے انہی کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی تھی یا کوئی چیز ایک دوسرے کو پہنچا دی جاتی تھی۔ چنانچہ یہ بچہ شروع میں ان کے لیے خرچہ بھی بھیجتا رہا اور کبھی کبھی صحت خوشی کے پیغام بھی بھیجتا رہا، لیکن 13 سال یہ وہیں پر رہا اور اپنے والدین کی طرف واپس نہ آ سکا۔ نیک تھا، ہر سال حج کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حج کے دوسرے تیسرے دن یہ مطاف میں کھڑا ہے، بیت اللہ کے سامنے زارو قطار رو رہا ہے۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، پوچھا نوجوان کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ مجھے 13 سال ہو گئے ہیں، ہر دفعہ میں حج کرتا ہوں، لیکن حج کے 2-3 دن کے بعد میں خواب دیکھتا ہوں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں، اور میں پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مجھ سے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں۔ وہ اللہ والے تھے، بندے کی نبض پہچانتے تھے، انہوں نے 2-4 باتوں میں گیس کر لیا، فگر آؤٹ کر لیا کہ اس بچے نے 13 سال ماں باپ کو شکل ہی نہیں دکھائی، ان کے پاس گیا ہی نہیں، تو بوڑھے ماں باپ صاف ظاہر ہے کہ اس پر خفا ہوں گے۔ انہوں نے بات سمجھائی کہ بیٹے جاؤ، ماں باپ زندہ ہیں، ان کی خیر خبر لو، پھر واپس آنا۔ خیر یہ بچہ آیا اور اس نے آ کر فوراً اپنی ٹکٹ بک کروا لی۔ بیوی نے کچھ آئیں بائیں شائیں کرنے کی کوشش کی، مگر یہ نوجوان سیریس تھا، اس نے بھی اس کو شیر کی آنکھیں دکھائیں۔ جب بیوی نے دیکھا کہ یہ بہت سیریس نظر آتا ہے تو چپکے سے ڈر کے مارے بھیگی بلی بن کے بیٹھ گئی۔ خیر اس نے تیاری کی، یہ واپس اپنے ملک آیا۔ اب جب اپنے گاؤں کے قریب پہنچا تو اس نوجوان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے ماں باپ اس وقت زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں میرے ماں باپ کی سال میں ہے، 13 سال گئے ہوئے ہو گئے تھے۔ اس کو ایک 9-10 سال کا لڑکا ملا گاؤں کا، اس نے اس سے پوچھا کہ وہ فلاں بوڑھے میاں بڑے میاں کا کیا حال ہے؟ اس نے بتایا جی وہ بڑے میاں تو 6 مہینے ہوئے فوت ہو گئے، البتہ وہ بوڑھی عورت ابھی زندہ ہے، گھر میں ہے اور بڑی بیمار ہے، اور میں نے سنا کہ ان کا ایک بیٹا ہے جو کوئی سعودی عرب گیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کیسا نامعقول بیٹا ہے جو اپنی ماں باپ کی خبر ہی نہیں لیتا۔ اس بچے کو کیا پتا تھا کہ وہ اسی نوجوان سے بات کر رہا ہے۔ بچہ تو بات کر کے چلا گیا، لیکن اس نوجوان کے دلوں کے تار کو چھیڑ گیا۔ اب اس کو احساس ہوا، اوہو والد دنیا سے چلے گئے، میں نے آخری وقت میں ان کی شکل ہی نہ دیکھی، اب تو امی مجھ سے ناراض ہوگی، اور امی تو میرا چہرہ ہی نہیں دیکھے گی، امی تو مجھے گھر سے ہی نکال دے گی، بات ہی نہیں کرے گی میرے ساتھ۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں امی کو کیسے مناؤں گا، مغموم دل ہے، گھر کی طرف جا رہا ہے،
بالآخر اس نے جب گھر کے دروازے پر پہنچ کر دیکھا تو دروازہ کھلا تھا، کواڑ ملے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا۔ کیا دیکھتا ہے کہ صحن میں چارپائی کے اوپر اس کی بوڑھی بیمار والدہ لیٹی ہوئی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھیں، وہ چارپائی کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ اس کو خیال آیا کہ کہیں امی سو نہ رہی ہو، تو میں پہلے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قریب جاتا ہوں۔ چونکہ اس کی والدہ جو تھی اس کے بارے میں اس کو پتا تھا کہ اس کی بینائی چلی گئی، اس کی آنکھوں پہ موتیا آ گیا، بڑھاپے میں جو آ جاتا ہے عام طور پر، تو یہ اس کو پتا تھا کہ میری والدہ کی بینائی کام نہیں کرتی۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے قریب ہوا، دبے پاؤں جب بالکل قریب پہنچا کہ بھئی امی سوئی ہوئی ہے یا جاگ رہی ہے، تو یہ حیران ہوا کہ اس کی والدہ اس وقت ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور کچھ لفظ کہہ رہی تھی، گویا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اب بیٹا یہ سوچتا ہے کہ ماں بات نہیں کرے گی، مجھے گھر سے نکال دے گی، میری شکل نہیں دیکھے گی، اور ادھر ماں کا دل دیکھو کہ اس بڑھاپے میں اور بیماری میں چارپائی پر لیٹی ہوئی ہے اور وہ دعا مانگ رہی ہے۔ تو بچے نے جب قریب ہو کر سنا تو ماں یہ الفاظ کہہ رہی تھی، اللہ میرا خامد دنیا سے چلا گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے جو میرا محرم ہے، اللہ اسے بخیریت واپس پہنچا دینا، تاکہ اگر میری موت آئے تو مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود ہو۔ ماں یہ دعائیں مانگ رہی ہے اور بیٹا سمجھتا ہے کہ ماں مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی۔ ماں کے جب الفاظ اس نے سنے کہ امی کہہ رہی ہے اللہ میرا خامد تو فوت ہو گیا، میرا ایک ہی بیٹا ہے، بخیریت اس کو واپس پہنچانا تاکہ جب میری موت کا وقت آئے مجھے بھی قبر میں اتارنے والا کوئی میرا محرم موجود۔ اس نے فوراً کہا امی میں آ گیا ہوں۔ تو ماں چونک اٹھی، آواز سنتے ہی میرے بیٹے آ گئے؟ جی امی میں آ گیا ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹے ذرا قریب ہو جانا، میں تمہاری شکل تو دیکھ نہیں سکتی، مجھے اپنا بوسہ لینے دو، مجھے اپنے جسم کی خوشبو سونگھنے دو۔ یہ ماں کی محبت ہوتی ہے۔ خیر یہ بچہ 2-4 دن وہاں رہا، اللہ کی شان کہ ماں بیمار تھی، چند دنوں میں فوت ہو گئی۔ اس نے اپنی والدہ کو کفنایا اور اس ذمہ داری سے فارغ ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ واپس مکہ مکرمہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال جب حج کا موقع آیا اس نے حج کی، حج کے دوسرے دن پھر خواب دیکھا، جس شخص کو دیکھتا تھا اس نے دیکھا کہ وہی ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور تیرے پچھلے 13 حجوں کو بھی قبول کر لیا۔ جب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے اللہ رب العزت بندے کے عملوں کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمتوں کا معاملہ کرتے ہیں، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ گھروں میں نہ آپس میں الجھیں، نہ ماں باپ کی بے قدری کریں، ماں باپ شفقتوں والا معاملہ کریں، اولاد خدمت کا معاملہ کرے، سب محبت پیار کے ساتھ رہیں، لڑائی جھگڑے سے بچیں، یہ فساد ہے، اور واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں فرماتا۔